محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ظالم بلڈر نے بھٹے پر کام کرنے والے غریب لڑکے کی کتابیں آگ میں پھینک دیں اور کہا کہ مزدور کا بچہ مزدور ہی رہے گا۔ لڑکے نے راکھ سے جلی ہوئی کتابیں نکالیں اور راتوں کو جاگ کر پڑھتا رہا۔ کئی سال بعد اس بلڈر کی بنائی ہوئی کروڑوں کی عمارت کو غیر قانونی قرار دے کر گرانے کا آرڈر آیا۔ جب بلڈر منتیں کرنے کے لیے محکمہ تعمیرات کے نئے ڈائریکٹر کے پاس جا پہنچا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ سورج کی پہلی کرن پر ہی کھل گئی تھی۔ آفس کے لیے تیار ہو کر میں اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میری نظر دیوار کے ساتھ لگے اونگتے ہوئے میرے اسسٹنٹ پر گئی تھی۔ میری عادت میں شمار تھا کام کے لیے وقت کی پابندی۔ میں ہر صورت کرتا تھا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے میری اس عادت سے بہت پریشان تھے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ کام ہمیشہ ہی میری پہلی ترجیح رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا ہلایا تھا۔ میرے ایسے کرنے پر وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ عمر ہونے کے باعث اچانک اٹھا دینے پر اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا، جبکہ میں افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اب تھوڑا تھوڑا ہوش میں آیا تھا اور سر جھکا کر سلام کیا، جبکہ میں اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، شاہ نواز صاحب کی فائل دو جس پر میں کام کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے زاویے تبدیل ہوئے تھے، چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر دراصل وہ فائل آفس میں نہیں ہے اور آج آپ سے کوئی ملنا بھی چاہتا ہے۔ آپ ایک دفعہ وہ فائل دیکھ لیں، اس کے بعد ایک آدمی ہے، اس سے ملاقات کر لیں، پھر آپ فیصلہ لینا، کیونکہ جس بلڈنگ کو آپ سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بلڈنگ کافی سالوں سے تعمیر ہے، وہاں کئی لوگ رہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا پروجیکٹ اتنی آسانی سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کے زاویے اب تبدیل ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، یہاں بوس کون ہے، میں ہوں یا تم ہو؟ میری بات سن کر وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ میں ایک بار پھر بولا، آئندہ کے بعد میرے کام میں مداخلت نہیں کرنا۔ مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ میری سختی پر وہ چپ ہو گیا تھا، جبکہ میں خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ہی آج میں نے اس پوزیشن کو اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ میری کبھی خواہش نہیں رہی تھی کہ میں چیف انجینئر بنوں، لیکن آج اگر میں اس عہدے پر فائز تھا تو صرف اس پروجیکٹ کے خاطر۔ جب تک میں اس پروجیکٹ کو تباہ نہیں کر دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں نیچے آیا، لاؤنج میں ہی میری اماں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں قریب جا کر سلام کیا تھا، جبکہ انہوں نے آرام آرام سے اپنی آخری آیت مکمل کی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا کام کرنے والا آدمی بتا رہا ہے تم شاہ نواز پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو۔ دیکھو، وہ سب پرانی باتیں تھیں، بچپن کی باتیں یاد کر کے کلسنا سب سے بری عادت ہوتی ہے۔ تم میری اولاد ہو، تم جو کچھ کرتے ہو وہ میرے علم میں ہونا چاہیے۔ اب کسی بھی کام کرنے والے آدمی کو نوکری سے نکالنا نہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان تک بات کس نے پہنچائی ہے، مگر میں نے اپنی ماں سے کوئی بحث نہیں کی تھی، محض سر ہلا دیا تھا اور جانے کی اجازت مانگی تھی، جبکہ میری بات سن کر وہ فوراً ہی اعتراف کرتے ہوئے اعتراض وغیرہ بولی، ناشتہ کیے بغیر کہیں بھی نہیں جا رہے ہو، پورا دن کام میں مصروف رہتے ہو، کھانے کا بھی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ جب گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا تمہیں سب سے زیادہ بھوک لگتی تھی، اور آج اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا ہوا ہمارے پاس ہے تو اب کھانا نہیں کھاتے ہو۔ کیا بولوں تمہیں؟
ان کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ امی جان کی یہ باتیں مجھے اندر تک سکون دیتی تھی کہ میری محنت سے کمائی کی گئی کمائی کو میری اماں کو سکون دے رہی ہے۔ میں ان سے بہانہ کر کے اٹھ گیا تھا کہ آج کام زیادہ ہے، میں رک نہیں سکتا، حالانکہ ابھی صرف میرے ہاتھ میں شاہ نواز پروجیکٹ ہی تھا۔ میں نے فی الحال تمام کام روک دیے تھے، مجھے کسی بھی طرح پروجیکٹ کو تباہ کرنا تھا۔ اس پروجیکٹ نے میرا بچپن مجھ سے چھین لیا تھا، میرا باپ مجھ سے چھینا تھا۔ اتنی آسانی سے میں اس کام کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے آفس پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، تمام لوگ میرے احترام میں کھڑے ہونے لگے تھے، جبکہ میں سب کو محض گردن کی جنبش سے جواب دیتے ہوئے اپنے کیبن میں داخل ہوا تھا اور کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی میرے اسسٹنٹ نے میرے سامنے شاہ نواز پروجیکٹ کی فائل رکھی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرا اسسٹنٹ سر جھکا کر بولا، سر پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ جب اچانک میرا دل و دماغ گھوم گیا تھا، میں اب مزید باتوں کا پردہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، سلیم صاحب، مجھے آپ کے تمام کرتوت معلوم ہیں۔ اگر میں آپ کو کچھ نہیں بول رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ سب معلوم ہے، اندر ہی اندر آپ نے شاہ نواز صاحب سے اس کام کو روکنے کے لیے پیسے لیے ہوئے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے اس آدمی نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ اتنی آسانی سے میں اس آدمی کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے بہتر ہوگا جو پیسے آپ نے لیے ہیں اور جو پیسے آپ کھا چکے ہیں وہ سب اسے واپس کر دیں، کیونکہ میں اس دفعہ رکنے والا نہیں ہوں جب تک میں نے اس پروجیکٹ کو تباہ کرنے کے لیے اپنی آخری سانس نہ لگائی۔ میرا دل سکون میں نہیں آئے گا، میں سب برباد کر کے ہی دم لوں گا۔ اپنی آنکھوں سے اس بلڈنگ کو بند ہوتے ہوئے دیکھوں گا، اس لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ میری بات سن کر وہ سر بولا، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے بہت زیادہ وفادار ہوں، کتنے سالوں سے آپ کا ساتھ ہے۔ بات دراصل کام کی ہے، میں اس ٹیم کے ساتھ بلڈنگ کی در و دیوار دیکھ کر آیا ہوں، سب نارمل ہے۔ جس بنیاد پر آپ پروجیکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں وہ بنیاد بالکل کھوکھلی ہے، آگے جا کر آپ کو مسئلہ ہوگا۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکرا دیا تھا اور بولا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں، اندھا ہوں؟ مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ پروجیکٹ جب بن رہا تھا، یہ ہاتھ اس پروجیکٹ میں مزدوری کر چکے ہیں، اس میں کس طرح کی لاگت لگائی گئی ہے اور یہ عمارت کتنے سالوں بعد خود گر جائے گی، اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا مجھے نہ سکھاؤ اور جاؤ یہاں سے، مجھے میرا کام کرنے دو۔ اور رہی بات اس آدمی یعنی شاہ نواز صاحب کی، آج میں ان سے ملاقات کروں گا، تقریباً 2:30 بجے انہیں بلا لو۔ میری بات سن کر سلیم صاحب کے رنگ اڑ گئے تھے، انہیں لگا تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ آج مجھ سے ملنے کے لیے کون آ رہا ہے۔ میں ایک بار پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ہمیشہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو انسان لوگوں کے سامنے اپنا پلان ظاہر نہیں کرتا وہ شخص سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اب جاؤں یہاں سے۔ جبکہ وہ گھبرایا کمرے سے نکل گیا تھا، میں نے گہری سانس لے کر اس فائل کو کھولا تھا۔ پہلے صفحے پر ہی شاہ نواز کی تصویر چسپاں تھی۔ یہ وہ انسان تھا جس نے مجھ سے میرا باپ چھینا تھا، جس نے میرا بچپن مجھ سے چھینا تھا، جس نے میرے اندر سے یہ امید ماری تھی کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی سکول کی شکل نہیں دیکھ سکتے مگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مجھے ہمت اور آگ دی تھی، حوصلہ دیا تھا کہ تم کامیاب بنو اور اس عہدے پر پہنچو کہ ان جیسے لوگوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھو۔ میں سر جھٹک کر اس فائل کو دیکھنا شروع کیا تھا۔ جیسے جیسے میں صفحہ
پلٹتا جا رہا تھا، مجھے سخت بیزاری ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے غصے سے فائل کو بند کر کے ایک طرف پٹخ دیا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بلڈنگ میں مزدور کے طور پر میں نے خود کام کیا تھا۔ جس طرح وہ عمارت کے کام میں ڈنڈیاں مارتا تھا مجھے سب یاد تھا۔ صرف ایک دفعہ ٹیم کو بھیجنا تھا اور اس عمارت کا جائزہ کرنا تھا۔ کھڑے کھڑے اس عمارت کو سیل کرنے کا حکم ہو جاتا۔ فی الحال میں صرف اور صرف شاہ نواز سے مل کر اس کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا۔ ابھی میں جلد بازی کر کے کام میں خود کی نوکری کو بھی اپنے داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ میرا اسسٹنٹ جائزہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن وہاں جا کر اس نے شاہ نواز سے لاکھوں روپے کی رشوت لی تھی اور اس مصیبت کو روکنے کی، لیکن اتنی آسانی سے میں رکنے والا نہیں تھا۔ ہاں، اگر یہ کام سرکاری ہوتا تو شاید میں اپنے اسسٹنٹ کی بات سن لیتا، لیکن یہ ایک ذاتی مسئلہ تھا اور میں اس مسئلے کو ذاتی طور پر ہی جا کر حل ہی کرنا چاہتا تھا۔ انسان کے دل میں اگر نفرت آ جائے وہ تب ہی مرتی ہے جب انسان ختم ہو جائے، لیکن شاید یہ نفرت اس کے مرنے کے بعد پر بھی ختم نہیں ہوگی۔ میرا بس چلے تو میں اس آدمی کو اپنے ہاتھوں سے مار کر دوبارہ زندہ ہونے کی دعا کروں، اور جب دوبارہ زندہ ہو جائے تو اسے دوبارہ مار دوں۔ مجھے اتنی نفرت اس کے لیے اپنے دل میں محسوس ہوتی تھی۔ ابھی میں اپنے خیالات میں ہی نہیں گمسم تھا کہ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر موجود شخص کو اجازت دی تو اندر میرا اسسٹنٹ ہی چلا آیا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولا، یاسر سر، شاہ نواز صاحب ملاقات کو آئے ہیں۔ ان کو میں نے ہی صبح کا وقت دیا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اندر بھیج دوں یا پھر دوپہر کے 2:30 بجے ہی بلاؤں؟ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو وہ صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ فی الحال میرے پاس ابھی کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے دل کو سنبھالا تھا اور اسسٹنٹ کو اجازت دے ڈالی تھی کہ اسے بھیج دو، تاکہ آج میں اسے بتا سکوں میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ تقریباً کوئی 5 منٹ کے بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور شاہ نواز اندر داخل ہوا۔ میں شاہانہ انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج بھی میں پہلے ہی کی طرح ہی بہت زیادہ مضبوط تھا۔ مجھے دیکھ اس کے ہاتھ سے فائل زمین بوس ہو گئی تھی، اور شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی وہ مجھے اس عہدے پر بھی فائز دیکھ سکتا ہے۔ آنکھیں بالکل جم گئی تھیں، ہاتھ لڑکھڑانے لگے تھے۔ اچانک ہی اس کے ماتھے سے پسینہ بہنے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتا اس سے پہلے ہی اس نے کرسی کو تھام لیا تھا، جبکہ میں مسکراتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کر کے بولا، بیٹھ جاؤ، مجھے معلوم ہے تمہارے لیے کھڑا ہونا، مجھے اس عہدے پر فائز دیکھنا آسان بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی حائل رہی تھی اور پھر وہ اپنی لرزتی ہوئی آواز سنبھال کر بولا، قاسم تو یہاں پر؟ جب میں سخت لہجے میں بولا تھا، آپ ایک محکمہ تعمیرات سے بات کر رہے ہیں، چیف انجینئر صاحب سے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا یہ لہجہ کتنا گستاخ ہے، اور آپ کو اس لہجے کی بنیاد پر میں یہاں سے بھیج کر آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سر جھکا کر بولا، سر معاف کر دیں، میرا ارادہ آپ کی توہین کرنے کا نہیں تھا، بس پرانا وقت یاد کر کے بول اٹھا۔ آپ کیسے ہو اور آپ کی امی کیسی ہیں؟ میں نے آپ کی امی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار ملاقات سے کر دیا تھا۔ اکثر میں آپ کے والد صاحب کی قبر پر بھی جاتا ہوں، ان کو ایصال ثواب بھی پہنچاتا ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں یہ سب باتیں آپ کا دل جیتنے کے لیے بول رہا ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھے اپنی ہر غلطی یاد ہے اور میں اپنی ہر غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے سر سے پاؤں تک اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس کا جسم بتا رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کتنا مگن ہے اور خوش ہے۔ میرے اس انداز پر وہ فوراً سے گھبرا کر بولا، یہ سب آپ کی بھابھی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ روز نئے نئے پکوان بنا کر دیتی۔ جبھی میں تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہوں۔ میں فوراً سے بولا، نہ آپ نے میرے بھائی ہیں اور نہ آپ کی بیوی میری بھابھی ہیں،
یہاں ہم ان فضول باتوں کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے ہیں، یہاں پر ہم آپ کی تعمیر کی گئی عمارت کو گرانے کی ڈسکشن کے لیے بیٹھے ہیں۔ خیر آپ مجھے بتائیں اس سب معاملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات سن کر ہی میں کوئی فیصلہ لوں گا۔ میری بات سن کر وہ فوراً میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے پتہ ہے آپ یہ سب پرانی بڑھاس نکالنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ اس بلڈنگ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اس فلیٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ محض اس بلڈنگ کو نہیں، کئی لوگوں کے گھروں کو گرائیں گے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ جبکہ میں اس کی بات سن کر بولا، اگر میں نے اس عمارت کو گرایا تو کئی گھر نہیں گریں گے بلکہ دیگر زندگیاں بچ جائیں گی، اور جب وہ عمارت گرا دی جائے گی آپ اپنی جیب سے ان لوگوں کو پیسے دیں گے جن سے آپ نے ناجائز پیسہ لے کر انہیں فلیٹ تھمایا ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا اس بلڈنگ میں کیسا مٹیریل استعمال کیا گیا تھا، کس طرح کا کام کاج ہوا تھا، کام کو کس طرح سے بگاڑا گیا تھا صرف اور صرف پیسہ بنانے کے لیے؟ میری باتیں سن کر وہ فوراً سے بولا، لیکن پرانی تعمیر کی گئی بلڈنگز کا مٹیریل بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ایسا ہو سکے گا، اور اگر آپ کو اس بات پر اعتراض ہے تو میں اس جگہ پر ہوں، دوبارہ کام کروا لیتا ہوں جہاں پر میں نے کام میں چوری کی گئی تھی۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، بہتر ہوگا اب آپ یہاں سے جائیں، کیونکہ یہاں بیٹھ کر آپ صرف اور صرف میرا وقت برباد کر رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات 2 دن کے بعد آپ کی بلڈنگ کے گراؤنڈ میں ہوگی، میں اپنی ٹیم کے ہمراہ آپ کے ساتھ آؤں گا، وہاں کا جائزہ لے لوں گا۔ اگر مجھے لگا کہ آپ کی بلڈنگ مناسب ہے، اسے گرانا بیوقوفی ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، لیکن اگر مجھے ایک چھوٹی سی بھی غلطی مل گئی تو یاد رکھنا ایک لمحہ لگے گا اور اس بلڈنگ کو میں سیل کر دوں گا۔ اب آپ جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے پرانی بھڑاس بھول کر ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کا گھر بلڈنگ میں آباد ہے، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کریں۔ پرانی باتوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ انسان کو چاہیے پرانا بھول کر آگے بڑھ جائے۔ جو لوگ ماضی میں زندگی گزارتے ہیں وہ صرف اپنے لیے ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہتر ہوگا اپنی زندگی کو نقصان میں ڈالنے کی بجائے فائدے میں رہیں۔ یہ کہہ کر اچانک اس نے میرے سامنے ایک بلینک چیک رکھا تھا اور میں اس کی ہر کارروائی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو رشوت نہیں دے رہا، یہ صرف ایک تحفہ ہے۔ آپ کو جتنی رقم چاہیے آپ اس پر درج کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے اب پیسے کمانا مشکل نہیں رہا، لیکن اگر ایسا پیسہ مفت میں مل جائے جو کروڑوں میں ہو تو آپ اسے نظر انداز نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے کمرے میں لگے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھا تھا۔ میری آنکھوں کے زاویے پر اس نے بھی ابھی اسی جانب دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے فوراً میری ٹیبل سے بلینک چیک کو اٹھا لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، میرا ارادہ واقعی ہی آپ کو رشوت دینے کا نہیں تھا۔ میں آپ کو اپنی بات کا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ جبکہ میں اسے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو ثبوت تم نے مجھے دینے تھے تم اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہو۔ ملاقات اب 1 ہفتے کے بعد تم سے اسی گراؤنڈ میں ہوگی۔ وہ میرے آگے دوبارہ ہاتھ جوڑ کر بولا، ایک دفعہ میری بات سن لیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن خدا کے لیے میری بلڈنگ کو سیل نہیں کریں۔ میں نے بنا کچھ بھی بولے انٹرکام اٹھایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، سیکیورٹی گارڈ کو اندر بھیجیں، یہ آدمی مسلسل مجھے پریشان کر رہا ہے، اسے دھکے مار کر آفس سے نکالا جائے۔ میری بات سن کر وہ اچانک ہی درشت لہجے میں بولا، تو کیا سمجھتا ہے تیری اس حرکت پر میں تجھے زندہ سلامت چھوڑ دوں گا؟
اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، پرانی بھڑاس نکال کر تو اچھا نہیں کر رہا، دیکھنا تجھے چوراہے پر ہی ختم کرواؤں گا۔ جبکہ میں بس خاموشی سے کیمرے کو دیکھ رہا تھا، وہ جلتا بھونتا ہوا کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ زندگی اتنی تلخ ہو جائے گی میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے ماضی کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جو میری زندگی کا سب سے دردناک حصہ تھا۔ اگر مجھے موقع مل جائے زندگی سے کچھ ختم کرنے کا تو میں ماضی میں جا کر اپنی زندگی کے اس حصے کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ وقت مجھے ہمیشہ ہی تکلیف دیتا ہے، حالانکہ میرے پاس دنیا بھر کی دولت اور سکون دونوں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود جب بھی میں اس ماضی کے حوالے سے اسے سوچتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ میں خود کو مار لوں، لیکن یہ ایک ناممکن عمل ہے۔ میری عمر تقریباً 15 سال تھی، لیکن گھر کے حالات اتنے ناگوار تھے کہ میں صرف پڑھائی نہیں کر سکتا تھا۔ نویں جماعت میں ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ صرف سکول جائے، پڑھائی کرے اور اپنا وقت اپنی کتابوں میں ہی گزار دے۔ کچھ نالائق بچے ہوتے ہیں جو آوارہ گردی کرتے ہیں، لیکن مجھ جیسے بچے جو پڑھائی کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں، وہ کہیں بھی جانا یا اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر کسی اور کام میں دل لگانا توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن اب گھر کے حالات مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مجبوراً اپنے بابا کے گھر کمرے کی راہ لی تھی۔ میں دروازے کے پاس پہنچا تو امی کی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی۔ شہباز، رہنے دے، قاسم کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ آپ کے ساتھ مزدوری کرنے کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے ہمیشہ سے یہی خواب سجایا ہے، وہ پڑھ لکھ کر ایک بہت بڑا انجینئر بنے، ہماری زندگی تبدیل ہو۔ اگر آپ اسے اپنے ساتھ کام میں لگائیں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کام کی جگہ پر کتنے لوگ ٹکراتے ہیں، جو بدتمیز ہوتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور آپ کا سیٹ ویسے بھی اچھا آدمی نہیں ہے۔ میری بات کو مانیں، قاسم کو کسی اور کام پر لگا دیں، کسی دکان پر یا کسی فیکٹری میں، لیکن میرے بچے سے مزدوری نہیں کروائیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کیسے بلاک اور بجلی اٹھائے گا؟ آپ خود سوچیں۔ جبکہ بابا فوراً سے بولے، میں تمہارے درد کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن مرد ہمیشہ کام کرتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے اور وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتا ہے۔ میں اسے پڑھائی جاری رکھنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ کام کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ میرے دوست کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں اور انہیں دہاڑی ڈبل مل جاتی ہے۔ وہاں پر کئی لوگ مجھے بول چکے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لایا کرو، اس میں کیا غلط ہے، اور کون سا اسے پورا دن وہاں کام کاج کرنا ہوتا ہے؟ بس صبح میرے ساتھ چلے اور شام 5 بجے واپس آ جائے، پھر اپنی کتابوں میں ہی گمسم رہے۔ اور ویسے بھی 9ویں جماعت میں پہنچ گیا ہے، اسکول اگر نہیں بھی گیا تو اسے کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولے گا۔ باقی میں جا کر اسکول میں بات کروں گا، اسے چھٹی مل جائے گی۔ امی دوبارہ اعتراض کرتی جب میں کمرے میں داخل ہوا، دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے، جبکہ میں نے بابا کی جانب نظریں ٹھکائیں۔ انہوں نے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، گھر کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے کام کرنا ہوگا، اور آپ کو اس دنیا کو اور یہاں کے طور طریقوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ میرے لیے کیا کام درست ہے مجھ سے بہتر آپ کو معلوم ہے۔ میں کل آپ کے ساتھ چلوں گا۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی کتابیں بھی وہیں لے جاؤں گا اور موقع ملا تو پڑھ لکھ لوں گا۔ ابو اور بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، 9ویں جماعت ہے، اسکول والے زیادہ اعتراض نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ بس آپ اپنے بورڈ کی تیاری کریں، کیونکہ اگر آپ کا رزلٹ خراب آیا تو یہ ہمارے اسکول کے لیے بھی توہین آمیز بات ہوگی۔ میری امی آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھنے لگ گئی تھی۔ انہیں معلوم تھا یہ الفاظ میں نے کتنے درد سے ادا کیے ہیں۔
میرے لیے پڑھائی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اکثر کھانا کھانا بھول جاتا تھا لیکن پڑھنا نہیں بھولتا تھا۔ پڑھائی میں میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، جب گھر کے حالات خراب ہوں اولادوں کو پڑھائی اور اپنے خواب دونوں چھوڑنے پڑتے ہیں۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات اپنے پر پھیلا کر سو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی کتاب کا مطالعہ ہی کر رہا تھا جب دروازہ کھول کر ابا کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بھی حیرانگی ہونے لگ گئی تھی۔ رات کے اس وقت وہ کبھی بھی میرے کمرے میں نہیں آتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ماں چلی آتی اور سختی کر کے چلی جاتی کہ اب بس کتابیں چھوڑ کر سو جاؤ، لیکن آج بابا کو دیکھ کر مجھے واقعی حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نے کتابیں ایک طرف رکھ دی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے میرے پاس آ گئے تھے اور میرے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل و دماغ میں یہی خیالات آ رہے ہوں گے کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، لیکن دیکھو یہ ظلم نہیں ہے۔ تم کسی کلکٹر کے بیٹے نہیں ہو، تم ایک مزدور کے بیٹے ہو، اور مزدور کا بیٹا مزدور ہی بنتا ہے۔ میری رائے مانو، یہ پڑھائی وغیرہ چھوڑ دو۔ تم اپنی اماں سے کہہ رہے تھے کہ کتاب لے کر تم میرے ساتھ کام پر چلو گے، وہاں پر یہ سب ممکن نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کی بھی وہاں مہلت نہیں ملتی۔ بہتر یہی ہوگا کتاب گھر پر چھوڑ کر چلنا۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اگر ہر شخص یہی سوچے گا کہ مزدور کا بیٹا مزدوری ہی بنے تو کبھی بھی کوئی انجینئر نہیں بن پائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے پڑھ لکھ کر بڑے افسر بن جاتے ہیں اور ان کے باپ چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ کی عزت گھٹ گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ نے اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا، اس کے دکھ درد کو سمجھا، اس کو اعلیٰ مقام پہنچانے کے لیے دن رات محنت مشقت کی۔ بچہ محنت کرتا ہے، پھل ماں باپ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی سوچ بھی اور لوگوں کے جیسی ہے تو میں آپ کی سوچ کو بدلوں گا نہیں، بلکہ آپ کو وہ کر کے دکھاؤں گا جس کی آپ نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ پڑھائی کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہاں کتاب کو لے کر کوئی بات نہیں بنے گی۔ میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گا۔ بابا کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن میرے لہجے کی مضبوطی کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پر ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں بابا کے ہمراہ اپنی کیمسٹری کی کتاب لیے ان کی لوکیشن پر چلا گیا تھا۔ وہاں میری عمر کے کافی سارے لڑکے بہت محنت مشقت سے کام کاج کر رہے تھے۔ کوئی بلاک اوپر لے کر جا رہا تھا، کوئی میٹیریل بنا رہا تھا، کوئی اپنے باپ کی جھڑکی سن رہا تھا، کوئی صاف صفائی کر رہا تھا۔ میں حیران تھا، اس عمر میں بچے پڑھتے لکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ بابا جان نے میرے سپرد بھی لوڈنگ کا کام ہی لگایا ہوا تھا، جبکہ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ پڑھائی کے ساتھ لوڈنگ کیسے کروں گا، لیکن فی الحال میں نے اپنی کتاب کو بیگ میں ڈال کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرے لڑکے کے ساتھ مل کر بلاک تیسری مالا پر پہنچانے لگا تھا۔ 4 چکر لگانے کے بعد میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں اپنی ایک طرف ٹانگیں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک انسان جو صرف پڑھائی کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، گھر کا راشن وغیرہ لاتا ہے، اسے اچانک اتنا بڑا کام تھما دیا جائے کھٹن، تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ابھی میں بیٹھا تھکن اتار ہی رہا تھا جب میرے بابا جان میرے سر پر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ تم بیٹھ کیوں گئے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ اور بلاک اوپر چڑھاؤ۔ اگر وہ لڑکا سارے بلاک چڑھا دے گا تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی۔ یہاں پر بیٹھنے کی تنخواہ نہیں ملتی، کام کرنا پڑتا ہے۔ بابا جان کی بات سن کر میں فوراً بولا، میری ہمت نہیں ہو رہی،
میری ٹانگیں جواب دے چکی ہیں، پلیز بابا جان آپ کوئی مجھے اور کام دے دیں، یہ بلاک چڑھانا میرے لیے بس کی بات نہیں۔ تیسری منزل تک جانا بہت مشکل ہے۔ جب بابا دوسرے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے جو بار بار بلاک لے کر آسانی سے اوپر آ جا رہا تھا، وہ بولے یہ تم سے پورے 2 سال چھوٹا ہے، لیکن کام دیکھو کتنے طریقے سے اور جلدی جلدی کر رہا ہے، کیونکہ اس میں ذمہ داری ہے۔ تمہیں آگے جا کر یہی سب کچھ کرنا ہے تو بہتر ہوگا اٹھو، سیکھو اور کام کرو۔ بلا وجہ چھوٹے بچے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جان کی سخت لہجے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے۔ ان کو لگتا تھا میں واقعی یہی کام کروں گا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ایک دن آ جائے گا میں اپنے باپ کو غلط ثابت کر دوں گا۔ بابا جان کے غصہ کرنے پر میں خاموشی سے اٹھا تھا اور بلاک دوبارہ چڑھانے لگا تھا، لیکن 2 چکروں کے بعد میری سانس پھول گئی تھی اور میں اوپر ہی بیٹھ گیا تھا۔ بیگ میرے پاس موجود تھا جس میں کیمسٹری کی کتاب موجود تھی۔ سکول میں 2 دنوں کے بعد پورے چیپٹر کا ٹیسٹ تھا، مجھے اس کی تیاری کرنی تھی۔ میں نے کتاب کھول کر وہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 15 منٹ کے بعد میں نیچے بھی نہیں گیا تو مجھے سیڑھیوں سے بابا جان اوپر چڑھتے ہوئے نظر آئے تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے انہوں نے قریب آ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور میری کتاب دوبارہ بیگ میں ڈالتے ہوئے بولے پاگل ہو تم، یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہو یا پڑھائی کرنے کے لیے؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کتاب وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں تو یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ اگر تمہیں کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ سیٹھ آنے والا ہے، جلدی جلدی بھاگ بھاگ کر کام کرو، تمہارا اس کی نظروں میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج اگر تم اس کو پسند آ گئے تو ہم دونوں باپ بیٹے کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کام اتنی آسانی سے نہیں ملتا، شکر ادا کرو۔ جاؤ اب۔ بابا کے سخت غصہ کرنے پر میں خاموشی سے اٹھ گیا تھا اور نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ کبھی کبھی باپ کے ایسے رویے پر مجھے رونا آ جاتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، یہ سب زندگی کا حصہ تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا، لیکن وہ سیٹھ صاحب نہیں آیا تھا۔ شام تک میری حالت بالکل بے جان ہو گئی تھی۔ گھر جاتے ہی میں بنا کچھ بھی کھائے پیے سو گیا۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، درد اس قدر تھا، لیکن میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اپنی تکلیف سے پریشان نہیں کرتا تھا۔ رات کے 3 بجے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے کوئی پاؤں دبا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو بابا جان میرے پاؤں دبا رہے تھے۔ میں ان کو روکنا چاہتا تھا، لیکن جسم اتنا ٹوٹ رہا تھا کہ میں انہیں روک نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے مجھے آرام پہنچنے لگا میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور میں کب گہری نیند سویا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ 1 ہفتہ اس طرح سے بیت گیا تھا۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں بریک ٹائم میں بیٹھا اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ شاہ نواز صاحب یعنی اس عمارت کے بلڈر اور مالک کھڑے تھے۔ یہ بلڈنگ اس آدمی نے ہی خریدی تھی اور اسے اپنے طریقے سے ہی بنا رہا تھا۔ میں کچھ کہتا جب اچانک وہ میرے قریب چلے آئے اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ بابا جان قریب ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے یہ منظر حیران ہو کر دیکھا تھا۔ وہ فوراً میرے قریب آ گئے تھے جب اچانک اس آدمی نے میرے ہاتھ سے کتاب چھین کر پاس جلتی ہوئی آگ میں کتاب کو پھینک دیا، جو جل کر راکھ ہونے لگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مزدور کا بیٹا مزدور ہی بنتا ہے، تمہیں ساری زندگی مزدوری ہی کرنی ہے، پڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں تڑپ کر اپنی کتاب کی طرف بڑھا تھا اور اسے جلتی ہوئی آگ سے نکال لیا تھا۔ کتاب کافی حد تک متاثر ہوئی تھی، لیکن کچھ صفحات ایسے تھے جو ابھی تک جلے نہیں تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، ہاتھ میں بھی جلن محسوس ہونے لگی،
لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھے رونا تھپڑ سے نہیں آیا تھا، بلکہ اس بات سے آیا تھا کہ مزدور کا بیٹا مزدور بنے گا، اور مجھے مزدور نہیں بننا تھا۔ میں کامیاب افسر ایک بننا چاہتا تھا۔ میں اپنی کتاب کو آگے پیچھے سے ہی دیکھ ہی رہا تھا جب اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بابا جان غصے میں اس کی طرف جا رہے تھے۔ میں گھبرا کر بابا جان کے پیچھے بڑھا تھا جب اچانک بابا جان نے اس کا گریبان تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میرا بیٹا حرام کا نہیں ہے، وہ کبھی بھی مزدور نہیں بنے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو، امیر ہو تو اس کا مطلب ہے تم ہم غریبوں پر ظلم کرو گے؟ اچانک ہی اس نے بابا کو زور سے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا، جس کے باعث بابا جان کا پاؤں لڑکھڑا گیا تھا اور وہ لوہے کے سامان پر گر گئے تھے۔ ان کا سر ایک راڈ پر لگا تھا اور اتنی شدت سے لگا تھا کہ وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ میری جان نکل گئی تھی۔ مزدور فوراً سے قریب چلے آئے تھے اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ میں بالکل بے جان ہو کر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ میں نے کبھی اپنے باپ سے نفرت نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں کبھی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا تھا اور نہ اپنے دل میں کبھی ان کے لیے برائی پیدا کی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی افسوس ضرور ہوتا تھا کہ میرے بابا جان میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں، لیکن صبر کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب باہر آ گئے تھے اور جو خبر انہوں نے مجھے دی تھی اور وہ میرے قدموں تلے سے زمین نکال چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ خون جمنے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر نہیں تھی، طوفان تھا۔ ڈاکٹر کا سوری کہنا میری پوری زندگی کو اندھیرے میں ڈال چکا تھا۔ میں وہاں بالکل ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے میرے جسم میں جان باقی نہ رہی ہو۔ کافی دیر تک میں ڈاکٹر کی شکل دیکھتا رہا تھا اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا تھا۔ زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ جائے گا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ بابا کی تدفین ان کے دوست وغیرہ نے نہیں کروائی۔ اس وقت مجھ سے ان لوگوں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ امی کا یہ حال بہت برا تھا۔ وہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ گھر کی پوری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی تھی، لیکن میں نے دوبارہ شاہ نواز صاحب کے کام پر نہیں گیا تھا۔ اس آدمی نے میرے باپ کو مار دیا تھا۔ اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں انہیں پولیس کے حوالے کر دیتا، لیکن میں بالکل بے بس تھا۔ میں نے مزدوری کا کام چھوڑ کر پرچون کی دکان کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ وہ آدمی مجھے مہینے کے 5,000 روپے دے رہا تھا اور اتنے پیسے میرے لیے کافی تھے۔ دن ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے 1 سال تک لگاتار کام کاج کیا تھا، پڑھائی بالکل چھوڑ دی، اور پھر اگلے سال جب حالات بہتر ہوئے میں دن رات پڑھائی کرنے لگا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی 10ویں جماعت میں مجھے پوزیشن مل گئی تھی، اور اس پوزیشن کی بنیاد پر مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی اور میں نے پرائیویٹ کالج میں داخلہ لیا تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ انٹر میں بھی میں نے سب سے اعلیٰ نمبر لیے تھے، اور پھر یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ سے امید ہو اور جن کا ایمان پختہ ہو، رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے۔ مجھے یونیورسٹی سے بھی اسکالرشپ مل گئی تھی اور میں نے انجینئرنگ کی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ اس درمیان مجھے بہت سارے لوگ ملے جنہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی۔ کہتے ہیں نا، جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا ان کا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی میری مدد کرنا شروع کر ڈالی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوئے اور میں اس عہدے پر پہنچ گیا جس کا خواب دیکھ کر میں بڑا ہوا تھا، اور آج میرے ہاتھ میں اسی انسان کی فائل موجود تھی جس نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا تھا، جس نے میرا باپ مجھ سے چھینا تھا۔
مجھے اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ اس نے میری کتاب کو چھین کر آگ میں پھینک دیا تھا، مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو مار دیا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ لیکن اب میں طے کر چکا تھا کہ اس انسان کو کس طرح سے خون کے آنسو رلانا ہے۔ ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا۔ اگلے ہفتے میں اپنی ٹیم کے ہمراہ اس کی بلڈنگ کا جائزہ لینے پہنچ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں ایک ہلکی سی کسک تھی کہ میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی ذاتی جھگڑے اور قبول کر طریقے سے کام کرنا چاہیے، لیکن جب میں نے جائزہ لینا شروع کیا تو اس بلڈنگ کی بنیادیں بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ کسی بھی وقت بلڈنگ گر سکتی تھی اور وہاں پر کئی سارے لوگ رہتے تھے۔ میں نے حیران ہو کر اپنے ساتھ آئی ہوئی ٹیم کو دیکھا تھا۔ مجھ سے برا حال تو ان کا تھا۔ ایک آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر، یہ بلڈنگ گر سکتی ہے، ایسے کیسے یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں؟ میں نے فوراً ٹیم کو ایک رپورٹ تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا تاکہ میں ایک پروفیشنل ورک کر سکوں، کام کر سکوں، ذرا بھی کام میں جھول واقع نہ ہو۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ جب پہلا پرچہ شاہ نواز کے بعد جا پہنچا، وہ میرے دفتر آ گیا تھا، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگا۔ اے خدا کے لیے ایسا ظلم نہیں کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارے باپ کا قتل میں نے نہیں کیا تھا، وہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا، تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں اب کورٹ میں ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور وہ وقت بھی آ گیا تھا، کورٹ بھی آ گیا۔ کورٹ نے صاف طور پر حکم جاری کر دیا تھا کہ بلڈنگ کو سیل کر دیا جائے، کیونکہ یہ بلڈنگ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کا پیسہ آدھی قیمت پر ان کو واپس کیا جائے، کیونکہ یہ سب مجبور ہیں اور جتنی بینک بیلنس شاہ نواز کی ہے وہ پیسہ ریٹرن کر سکتا ہے۔ اس نے خوب سارے احتجاج کیے، لیکن میری رپورٹ اتنی زیادہ تکڑی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر پایا اور بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا پیسہ ختم ہو چکا، بلڈنگ سیل ہو گئی اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میرا ارادہ گھر مٹھائی لے کر جانے کا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میری اماں اس مٹھائی کو قبول نہیں کریں گی، اس لیے میں نے اپنی زبان کو بند کر لیا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے کھانا تناول کر رہے تھے جب میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم نے جو شاہ نواز کے ساتھ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن بس تم مجھے اتنا بتا دو کہ کیا تمہارا دل یہ سب کر کے مطمئن ہے؟ میں نے بنا کچھ بھی بولے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور اپنے اس آدمی کی ریکارڈنگ چلائی تھی جو رپورٹ تیار کرتا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں بتا رہا تھا کہ بلڈنگ کی حالت خستہ ہو چکی ہے، بالکل۔ اگر لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا گیا تو محض 6 مہینے یا سال بھر کے بعد وہ بلڈنگ گر جائے گی، کافی سارے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ ہمیں کوئی بروقت قدم اٹھانا ہوگا ورنہ کئی جانیں جا سکتی ہیں۔ امی کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے موبائل کی ریکارڈنگ بند کر کے مجھ سے صرف اتنا بولا تھا کہ میں اب تم سے یہی سوال پوچھ رہی ہوں، کیا تمہارا دل یہ سب کچھ کر کے سکون میں ہے؟ میں نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کیا واقعہ میرا دل سکون میں ہے یا نہیں۔ لیکن کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی برے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ شاہ نواز نے دوبارہ کیس کیا، لیکن اس کیس کے دوران ٹھیک 3 مہینوں کے بعد وہ بلڈنگ گر گئی کیونکہ اس کی بنیادیں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس خبر نے پورے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگ میری بہت زیادہ عزت کرنے لگ گئے تھے کیونکہ میری وجہ سے کئی جانیں بچ گئی تھیں۔ میری امی جو مجھ سے ناراض رہتی تھی وہ بھی حیران و پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے ٹھیک 3 مہینے کے بعد امی کو جواب دیا کہ اب میں سکون میں ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرا دل بھی کہتا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے، لیکن اب میرا دل کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں نے تو انصاف کیا ہے۔ میرے اس قدم سے مجھے پروموشن ملا تھا، مجھے ایوارڈ ملے تھے کہ آپ کی وجہ سے کئی جانیں ختم ہونے سے بچ گئی تھیں۔
جبکہ شاہ نواز کو ایک اور کیس میں پھنسا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جس انسان نے میرے کئی سال برباد کر دیے، جس انسان کی وجہ سے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں بیوہ ہو گئی، اب وہ جیل اور کورٹ کے چکر کاٹ رہا تھا اور میں بالکل آرام سکون سے اے سی والے کمرے میں بیٹھا اپنی خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ مزدور کا بیٹا مزدور بنے گا، مزدور کا بیٹا بھی ایک افسر بن سکتا ہے۔ بس انسان کے اندر جنون ہونا چاہیے کچھ کر دکھانے کا۔ اور میں ان لوگوں کو بھی نصیحت کرنا چاہوں گا جو اپنے غرور میں لوگوں کے بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اگلے کے بچے کو بھی انسان سمجھ کر آگے بڑھنے کا موقع دیں، ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، رب العزت انہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔